عمرانہ سنو، تمہیں یتیم خانے کی مالکن بلا رہی ہیں، جاؤ جا کر ان کی بات سن کر آ جاؤ۔ میری دوست مجھے اطلاع دے کر چلی گئی۔ میں حیران ہوئی کہ مالکن مجھے کیوں بلا رہی ہے، وہ تو کسی سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتی تھی۔ اب اچانک سے مجھے بلانے کا کیا مقصد؟ ضرور کسی بات کو ڈھونڈ کر مجھے ڈانٹنے کے لیے ہی بلایا ہوگا۔ دل ہی دل میں یہی سب سوچتی میں یتیم خانے کی مالکن کے کمرے کی طرف بڑھنے لگی۔ میں نے دروازہ بجایا تو اس نے مجھے اندر آنے کی اجازت دی۔ اس کا چہرہ معمول سے زیادہ کھلا ہوا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے وہ آج بہت ہی خوشگوار موڈ میں ہے۔ مجھے حیرت تو ہوئی کیونکہ اس کا موڈ بہت ہی کم ٹھیک رہتا تھا۔ ہر وقت دوسروں پر چلانے کے علاوہ اسے کوئی کام نہیں تھا۔ یہ اس کا بہت ہی پسندیدہ مشغلہ تھا، لوگوں کو پریشان کرنا اور انہیں نیچا دکھانا۔ میری بھی بہت بار اس سے بحث ہو چکی تھی۔ میں اندر گئی تو اس نے مجھ سے کہا کہ دیکھو، کوئی تم سے ملنے آیا ہے۔ میں نے سامنے نگاہ دوڑائی تو وہاں صوفے پر ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ساتھ ایک عورت موجود تھی۔ میں حیران ہوئی کہ یہ کون ہے، میں تو انہیں جانتی بھی نہیں ہوں، اور اتنے سالوں میں یتیم خانے میں مجھ سے ملنے کوئی بھی نہیں آیا۔ میں نے دھیرے سے سلام کیا۔ مالکن نے میرا تعارف کروایا اور کہا کہ یہ عمرانہ ہے، جب 1 ماہ کی تھی تب اس کا باپ اسے یہاں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اس کے بعد سے ہم یتیم خانے میں ہی اسے پال پوس رہے ہیں۔ مجھے مالکن کی باتیں سمجھ میں نہیں آ رہی تھیں۔ وہ لوگ مجھ سے چھوٹے چھوٹے سوالات کر رہے تھے کہ میں نے کتنی تعلیم حاصل کی ہے اور یتیم خانے میں کتنے عرصے سے ہوں، میری عمر کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ مجھے عجیب تو لگ رہا تھا، لیکن میں مالکن کے ڈر سے چپ چاپ جواب دیے جا رہی تھی۔ مالکن نے مجھ سے کہا کہ یہ لوگ خاص طور پر تم سے ہی ملنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں۔ دراصل انہیں ایک اچھے رشتے کی تلاش ہے، تو انہوں نے سوچا کیوں نہ یتیم خانے میں آ کر کسی لڑکی کو ڈھونڈا جائے جسے باہر کی دنیا کے بارے میں زیادہ اتا پتہ نہ ہو، کیونکہ یتیم خانہ ہی ایسی جگہ ہے جہاں پر لڑکیاں زیادہ باہر نہیں جاتی، آج کل کی لڑکیوں کی طرح تیز ترار بھی نہیں ہیں۔ یتیم خانے کی مالکن کی بات سن کر مجھے زور سے ہنسی آئی، مگر میں نے کنٹرول کر لی، کیونکہ یہ بات بہت ہی عجیب تھی کہ یتیم خانے کی لڑکیوں کو باہر کا کچھ اتا پتہ نہ ہو، حالانکہ انہیں لوگوں کے بارے میں سب سے زیادہ پتہ ہوتا ہے۔ ہم لوگوں نے زندگی کو ایک الگ ہی نظریے سے دیکھا ہوتا ہے اور برتا ہوتا ہے، اس لیے ہم بہت جلد لوگوں کی حقیقت جان لیتے ہیں۔ لوگوں کی بہت اچھے سے ہمیں پہچان ہوتی ہے، اور میں تو حد سے زیادہ تلخ بھی تھی۔ مجھے لوگوں کی منافقت بالکل پسند نہیں تھی۔ اگر کوئی مجھ سے کچھ بھی غلط بات کہتا تو میں وہیں منہ پر جواب دے دیتی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ یہ اچھی بات نہیں ہے، یہ بد زبانی ہوتی ہے، لیکن میں یہاں رہ رہ کر اتنی ہی زیادہ تلخ ہو چکی تھی کہ ہر بات کو غلط ہی انداز میں لیتی اور سمجھتی تھی۔ مجھے لگتا تھا کہ کوئی بھی ہمارا ہمدرد نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی کسی سے کوئی امید رکھنی چاہیے۔ اس سب کے پیچھے سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ میرے باپ نے مجھے بہت ہی چھوٹی عمر میں یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا۔ جب میں صرف 1 ماہ کی تھی، وہ چاہتے تو مجھے اپنے پاس بھی رکھ سکتے تھے، لیکن انہوں نے مجھے بوجھ سمجھا اور یہاں چھوڑ گئے۔ میں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیم ہو چکی تھی اور یتیمی میں ہی پلی بڑی تھی۔ بچپن سے لے کر اب تک میں مالکن کی بہت مار کھا چکی تھی اور اس کی باتیں سن چکی تھی۔ وہ ہم سب کو غلاموں سے بھی بدتر طریقے سے رکھتی تھی اور ہمارے ساتھ بہت ہی زیادہ برا سلوک کرتی تھی۔ یتیم خانے میں میری کسی بھی لڑکی سے نہیں بنتی تھی سوائے ایک لڑکی کے، سمرا، جو میری بہت ہی اچھی دوست تھی۔ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی اور اس کے ساتھ کھانا وغیرہ کھاتی تھی۔ یتیم خانے میں کھانے کے نام پر صرف اور صرف مذاق ہی ہوتا تھا۔ یہاں جب بھی کھانا آتا تو وہ اس قابل ہوتا ہی نہیں تھا کہ اسے کوئی انسان کھائے۔ یوں لگتا تھا جیسے کسی جیل کے قیدیوں کے لیے کھانا آیا ہے۔ دراصل یتیم خانے میں جو بھی فنڈ آتے تھے اس میں سے آدھے سے زیادہ فنڈ تو وہ مالکن اپنے پاس رکھ لیتی تھی، اور باقی بچے کچھ فنڈ کو وہ ہمارے اوپر خرچ کرتی تھی۔ یتیم خانے کی صفائی بھی ہم لوگ ہی کرتے تھے۔ پڑھائی کے نام پر بھی مالکن نے ہمارے ساتھ مذاق ہی کیا تھا۔ ایک نا تجربہ کار ٹیچر کو بلوا کر نام کی پڑھائی کرواتی تھی، حالانکہ اسے ہماری تعلیم کے الگ سے پیسے ملتے تھے۔ وہ ایک ڈاکو تھی۔ ڈاکو کہنا ٹھیک ہی ہے، کیونکہ جو پیسے ہمارے فلاح و بہبود میں لگائے جانے چاہیے تھے وہ سب وہ اپنے پاس رکھتی تھی اور عیش و عشرت کی زندگی جی رہی تھی۔ یتیم خانے کی مالکن بہت ہی موٹی تھی اور مجھے بہت بری لگتی تھی۔ ویسے بھی یہاں پر کوئی بھی ایسی لڑکی نہیں تھی جسے یتیم خانے کی مالکن پسند ہو، سب ہر وقت اس کے بارے میں غلط باتیں ہی کرتے رہتے تھے۔
اس نے ہر ایک لڑکی کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا تھا کہ کسی کے دل میں بھی اس کے لیے اچھی جگہ نہیں تھی۔ بس جہاں سے اسے پیسے نظر آتے تھے وہیں اس کے اندر کی نرمی باہر آ جاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اس عورت اور مرد کے سامنے بیٹھی خوشامدی لہجے میں بات چیت کر رہی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اس نے بہت موٹی رقم اینٹھ لی ہوگی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میں نے یتیم خانے کی بہت سی لڑکیوں کی تصاویر انہیں دی تھی، ان میں سے تم ہی پسند آئی ہو، اب یہ تم سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مجھے اشارے کر رہی تھی کہ تمیز سے بیٹھو اور ادب سے پیش آنا، اس رشتے سے منع مت کرنا۔ میں جانتی تھی کہ یتیم خانے کی مالکن ایک طرح سے میرا سودا کر رہی ہے، مگر وہ عورت اور اس کے ساتھ موجود لڑکا بہت ہی سلجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ ایک پل کو میں نے حساب لگایا کہ اگر میری شادی اس لڑکے سے ہو جاتی ہے تو میری جان اس یتیم خانے اور اس کی مالکن سے چھوٹ جائے گی، میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ جاؤں گی۔ اگر میں یہیں رہی تو میں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ پاؤں گی، نہ ہی میں یہاں سے نکل سکتی ہوں۔ مجھے اگر ایک موقع قدرت دے رہی ہے تو مجھے اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہی سوچ کر میں نے ایک مسکراہٹ اپنے چہرے پر سجائی اور یتیم خانے کی مالکن کو اس کے ہی انداز میں جواب دیا اور کہا کہ ٹھیک ہے، جیسے آپ کو مناسب لگے۔ میری اتنی فرما برداری دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ یقین تو اسے نہیں آ رہا تھا، لیکن پھر بھی اس نے ان لوگوں کے سامنے کہا کہ ہم کچھ دن میں آپ کو جواب دے دیں گے۔ جب وہ لوگ وہاں سے چلے گئے تو یتیم خانے کی مالکن مجھ سے کہنے لگی، تم اتنی ٹیڑھی لڑکی ہو، میں تمہیں بہت اچھے سے جانتی ہوں، تو تم نے اتنی آسانی سے ہاں کیسے کر دی؟ تمہارے دماغ میں کیا کھچڑی پل رہی ہے؟ میں نے اس سے کہا کہ تمہارے سے بحث کرنے کا کوئی فائدہ ہے بھی نہیں، اس لیے میں نے ہاں کر دی۔ تم نے اتنے پیسے جو اینٹھے ہیں ان سے، تو ان سے مطلب رکھو نا، میرے پیچھے کیوں پڑ گئی ہو؟ میری بات سن کر اس کا منہ بن گیا۔ اس کے خیال میں تو یہ بات کسی کو پتہ نہیں چلنی تھی، مگر میں بھی اس کی رگ رگ سے واقف تھی۔ میں واپس اندر آئی تو میری دوست مجھ سے کہنے لگی کہ کیا ہوا عمرانہ، مالکن نے تمہیں کیوں بلایا تھا کہ اب پھر سے ڈانٹ رہی تھی؟ میں نے اس سے کہا نہیں، ڈانٹ نہیں رہی تھی، اب کی بار تو میری قسمت چمک گئی ہے۔ وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی کہ آخر کیسے؟ میں نے اسے سارا واقعہ کہہ سنایا اور بولی کہ میں ہاں کر چکی ہوں، میں یہاں سے جانا چاہتی ہوں ایک اچھے مستقبل کی تلاش میں۔ میں اپنے آپ کو ثابت کرنا چاہتی ہوں اور اپنی ایک الگ پہچان بنانا چاہتی ہوں۔ کیا یہ کچھ غلط ہے؟ سمرا کہنے لگی نہیں، مگر تم مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ گی، اور تم نے بنا ان دونوں سے اکیلے میں بات چیت کیے یہ فیصلہ کیوں لے لیا؟ تمہیں تھوڑا بہت سوچنا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے نہیں پتا میں نے غلط فیصلہ کیا ہے یا پھر صحیح، اور یہ بھی نہیں جانتی کہ اس فیصلے کے اثرات مجھ پر کیا ہوں گے، لیکن میں اس موقع کو ہرگز بھی اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتی۔ اور تم پریشان مت ہو، میں جلد سے جلد تمہیں بھی یہاں سے باہر نکالنے کا بندوبست کروں گی، اور دیکھنا ایک دن میں اس یتیم خانے کی مالکن سے ہر ظلم کا بدلہ لے کر رہوں گی۔ پوری رات میں آنکھوں میں خواب ہی سجاتی رہی۔ وہاں رہنے والی ساری لڑکیوں کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ میں اب اس یتیم خانے میں نہیں رہوں گی، جلد ہی یہاں سے رخصت ہو کر ایک بڑے گھر میں چلی جاؤں گی۔ سب خسر پھسر کر رہی تھیں اور اس بات سے جل بھی رہی تھیں، اور کچھ تو تجسس کے مارے میرے ارد گرد جمع ہو چکی تھیں۔ انہیں کوئی چٹخارے دار کہانی چاہیے تھی، مگر میں نے ان سب کو نظر انداز کیا اور یہ سوچنے لگی کہ یہاں سے نکل کر سب سے پہلا کام کیا کروں گی۔ میں بہت آگے بڑھنا چاہتی تھی، مگر اپنے باپ سے کبھی بھی ملنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے اپنے باپ سے نفرت ہو گئی تھی۔ میرے لیے تو میرا باپ سالوں پہلے ہی مر چکا تھا۔ اگر اب وہ کبھی مڑ کر واپس آتا بھی تو میں اسے پہچاننے سے ہی انکار کر دیتی۔ ویسے بھی مجھے اب اپنے باپ کی شکل تو یاد ہی نہیں تھی۔ ایک ماہ کے بچے کو کیا پتا ہوتا ہے کہ کون آپ کا کیا لگتا ہے؟ اس لیے اس دنیا میں لوگوں کی بھیڑ میں اگر وہ مجھے کہیں دکھ بھی جاتے تو میں نہ تو انہیں پہچان پاتی اور نہ ہی وہ مجھے پہچان پاتے۔ اس لیے میں آرام سے اس شہر میں رہ سکتی تھی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے ابا اب کہاں رہتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، اور نہ ہی میں یہ سب جاننے میں کوئی دلچسپی رکھتی تھی۔ مگر سمرا نے مجھ سے کہا تھا کہ جب تم یہاں سے جاؤ تو سب سے پہلے اپنے ابا سے ملنے جانا، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہیں یاد کرتے ہوں۔ سمرا میری طرح بالکل بھی نہیں تھی، وہ بہت ہی نرم دل لڑکی تھی، ہمیشہ دوسروں کو موقع دینے پر یقین رکھتی تھی۔ میں ایسی تو نہیں تھی، لیکن پھر بھی ہم دونوں کے بیچ دوستی بہت ہی زیادہ گہری تھی۔ ہماری دوستی کی شروعات بھی بہت ہی الگ طریقے سے ہوئی تھی۔ مجھے یاد ہے میں اس وقت 7 سال کی تھی جب سمرا یہاں پر پہلی بار آئی تھی۔ وہ بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی اور مالکن کا رویہ اسے بہت خوفزدہ کر رہا تھا۔ اس کے اماں ابا کی موت ایک حادثے میں ہو گئی تھی اور اس کے سگے چاچا نے اس کے ابا کی جائیداد پر قبضہ کر کے اسے یتیم خانے میں چھوڑ دیا تھا۔
وہ لاوارث یہاں ملی تھی۔ مالکن اسے اندر لے آئی۔ سب لڑکیاں اسے عجیب عجیب نظروں سے گھور رہی تھیں اور وہ روئے جا رہی تھی اور ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئی۔ مالکن نے غصے سے کہا کہ اپنا رونا دھونا بند کرو، اب تمہیں کوئی لینے نہیں آئے گا، تمہیں یہیں رہنا ہے۔ مجھے اس کی بات سن کر غصہ آیا کہ وہ ایک بچی پر ایسے چلا رہی ہے، اس لیے اس کے جانے کے فوراً بعد میں اٹھ کر سمرا کی طرف آئی اور دھیرے سے اس کے ہاتھوں کو تھاما، اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں سے آنسو ٹپک رہے تھے۔ پھر میں نے اس کی آنکھیں صاف کی اور اس سے کہنے لگی کہ دیکھو، اب تم اس پوری دنیا میں اکیلی ہو، تمہارا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، لیکن میں آج سے تمہاری دوست ہوں، ہمیشہ تمہاری حفاظت کروں گی اور تمہارا ساتھ دوں گی، تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ لوگوں پر بھروسہ مت کرنا، نہ ہی ان سے کوئی امیدیں لگانا، اس سب کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس دن کے بعد سے میری اور سمرا کی ایسی دوستی ہوئی جو آج تک نہیں ٹوٹ پائی تھی۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس نے بھی یہاں رہنا سیکھ لیا تھا اور اب تو بہت سال گزر گئے تھے۔ میں نے سمرا کے علاوہ یتیم خانے میں کسی بھی اور لڑکی سے دوستی نہیں کی، میری واحد دوست سمرا ہی تھی اور میرے لیے وہ بہت زیادہ اہم تھی۔ اس لیے میرا پکا ارادہ تھا کہ یہاں سے باہر جاتے ہی سب سے پہلے سمرا کو یہاں سے لے کر جاؤں گی، چاہے اس کے لیے مجھے کسی بھی حد سے گزرنا پڑتا۔ وہ فطری طور پر ایک ڈرپوک لڑکی تھی اور ذرا ذرا سی چیز پر رونے لگ جاتی تھی۔ اب بھی جب اس نے سنا کہ میں یہاں سے جانے والی ہوں اور میں نے یہاں سے جانے کا فیصلہ کر ہی لیا ہے تو وہ یہ سن کر بھی رونے لگ گئی تھی۔ حالانکہ وہ میرے اوپر ظاہر نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ میں اس کی وجہ سے یہاں پر رک جاؤں اور اپنے خوابوں کو چھوڑ دوں، کیونکہ ہماری دوستی تھی ہی ایسی، ہم ایک دوسرے کے لیے سب کو چھوڑ دینے پر راضی ہو جاتے تھے۔ مگر اب اپنے آنسو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں سے باہر تمہارے اور اپنے ہم دونوں کے لیے ہی جا رہی ہوں، تم رو مت، صرف میرا انتظار کرنا۔ وہ بار بار مجھ سے اس بات کا ذکر کرتی تھی کہ کہیں وہ لوگ تمہارے ساتھ کچھ غلط نہ کر دیں، نہ جانے کن لوگوں کو مالکن ڈھونڈ کر لائی ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے کوئی غلط فیصلہ کر رہی ہو، اس لیے تم ایک بار پھر اس بارے میں سوچ لو۔ میں نے اس سے کہا دیکھو، میں تمہاری طرح ہرگز نہیں ہوں جو ڈر جاؤں، میں یہاں سے ایک بار اگر باہر نکل گئی نا تو یقین مانو ہم دونوں کی زندگیاں بہت ہی آسان ہو جائیں گی اور ہمیں ایک بار اپنی زندگی اپنی مرضی سے جینے کا موقع مل جائے گا، ہم اس چنگل سے نکل جائیں گے۔ پھر میں اسے اگلے کئی دن تک اس بارے میں سمجھاتی رہی۔ ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد وہ لوگ دوبارہ آئے، میری دوست سے بھی ملے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں شادی کرنے کی بے حد جلدی ہے، ہم سادگی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ مجھے حیرت اس بات کی ہو رہی تھی کہ وہ اتنے بڑے امیر گھر سے آئے ہیں اور امیر لوگ ہیں، اس کے باوجود وہ مجھ جیسی ایک یتیم خانے میں پلنے والی غریب لڑکی سے شادی کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ میں نے تو سن رکھا تھا کہ یہ امیر لوگ ہمیشہ اپنے جیسے ہی لوگوں میں شادی کرنا پسند کرتے ہیں، مگر یہاں تو الٹا ہو رہا تھا، کچھ تو عجیب تھا۔ انہوں نے تو یہ بہانہ بنایا تھا کہ یتیم خانے کی لڑکیاں معصوم ہوتی ہیں، تیز ترار نہیں ہوتی، مگر یہ بہانہ تو مجھے بالکل ہی بوگس لگ رہا تھا، اصل کہانی کچھ اور ہوگی۔ خیر، میرا رشتہ ایک چھوٹی سی تقریب میں پکا کر دیا گیا۔ اس تقریب کا انعقاد یتیم خانے میں ہی کیا گیا تھا۔ آج یتیم خانے کی تمام لڑکیاں بے حد خوش تھیں کیونکہ آج اتنے عرصے بعد اچھا کھانا کھانے کو ملا تھا۔ لڑکے والوں نے خود ہی انتظام کیا تھا، ان کی طرف سے صرف ان کے قریبی رشتہ دار ہی آئے تھے۔ رات کے وقت میں اپنی انگلی میں سجی منگنی کی انگوٹھی کو دیکھے جا رہی تھی۔ میں کسی کے نام سے جڑ گئی تھی، منسوب ہو چکی تھی کسی سے، لیکن میرے دل میں کوئی بھی جذبات نہیں ابھر رہے تھے، دل بالکل خالی سا تھا اور بہت سے شکوک اور شبہات میرے دل میں جڑ پکڑ کر بیٹھے ہوئے تھے۔ لیکن میں اس سب کا ذکر سمرا سے نہیں کر رہی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ پریشان ہو جائے اور مجھے میرے ارادے سے پیچھے ہٹا دے۔ کچھ دن بعد لڑکے والوں نے اعلان کیا کہ ہم نکاح کے لیے اگلے جمعے کو آ جائیں گے۔ تیاریاں وغیرہ ہو گئیں اور میری ہونے والی ساس نے میرے لیے ایک اچھا جوڑا بھی بھیجا۔ اس سب کے دوران یتیم خانے کی مالکن نے اچھے خاصے پیسے اکٹھے کر لیے تھے۔ میرے سسرال والوں سے کبھی کسی چیز کے نام پر ان سے پیسے لیتی تو کبھی کسی چیز کے نام پر۔ میں اچھے سے جانتی تھی وہ یہ سب پیسے اپنی جیب میں ڈالنے والی ہے۔ نکاح کی تیاریاں مکمل ہو گئیں تو وہ سب لوگ نکاح کے لیے آ گئے۔ میں بہت زیادہ خوش ہو رہی تھی کہ ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان سے میری شادی ہونے والی ہے، میری زندگی بہت اچھی ہو جائے گی، اور وہ ہے بھی بہت ہی امیر۔ سمرا بھی میری وجہ سے بہت زیادہ خوش تھی۔ اب ہم لوگ ایک امید باندھ رہے تھے کہ یہاں سے نکلنے کا کوئی نہ کوئی تو راستہ ہمیں مل ہی جائے گا۔ مجھے دلہن کی طرح سجایا گیا، پہلی بار زندگی میں اتنے زیورات پہنے تھے اور اتنا تیار ہوئی تھی۔
میں بہت حسین لگ رہی تھی، سبھی میری تعریف کر رہے تھے۔ پھر باہر شور مچ گیا کہ بارات آ گئی ہے۔ یتیم خانے کی مالکن باہر کھڑی استقبال کی تیاریاں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوگ اندر آ گئے۔ جو ہی میری نظر سامنے کھڑے دلہا پر پڑی تو میری تو چیخیں ہی نکل گئیں، کیونکہ وہ تو ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا۔ اب تک جو کچھ مجھے بتایا گیا تھا اس کے مطابق تو وہ ہینڈسم لڑکا ہی میرا ہونے والا شوہر تھا، جو شروع سے لے کر اب تک مجھ سے ملتا آیا تھا، اور رشتہ کرتے وقت بھی وہ میری ساس کے ساتھ آیا تھا اور منگنی کے وقت بھی۔ یہ سب کیا ہے؟ میں حیران ہوئی۔ میں نے یتیم خانے کی مالکن سے کہا کہ میری منگنی تو کسی اور کے ساتھ ہوئی تھی، یہ کون ہے؟ میں اس سے کیسے شادی کر سکتی ہوں؟ میری بات سن کر وہ بولی، تم پاگل ہو، تمہاری منگنی ایک ادھیڑ عمر کے آدمی سے ہی ہوئی ہے، وہ تو بس تم منع نہ کرو اس لیے میں نے اس نوجوان کو ادھر ہی رکھا، وہ تو دراصل اس کا چھوٹا بھتیجا ہے۔ تم سے یہ بات میں نے چھپائے رکھی، میں جانتی تھی کہ تم ایک ادھیڑ عمر آدمی سے شادی کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہوگی، اب خاموشی سے بیٹھ جاؤ اور ہمارا تماشا مت لگاؤ۔ اس نے تو مجھے صحیح پھنسا دیا تھا، میرے پاس کوئی اور چارہ بچا بھی نہیں تھا۔ بارات دروازے پر کھڑی تھی، اسے واپس بھجوانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ سمرا نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، اگر تم یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تو ابھی ہی منع کر دو، تمہارے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کر سکتا۔ لیکن پھر میں نے سوچا کہ اگر میں منع کر دوں گی تو میرے خواب کیسے پورے ہوں گے، میں یہاں سے باہر کیسے نکلوں گی؟ چلو کچھ دن اس کو برداشت کر ہی لوں گی۔ یہی سوچ کر میں نکاح کے لیے مان گئی۔ وہ بوڑھا مجھے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ میں نے تو اب تک اس خوبصورت نوجوان کے سپنے سجائے تھے، اس لیے اچانک سے اسے قبول کرنا میرے لیے بہت مشکل ہوتا جا رہا تھا، مگر مجھے یہ کرنا ہی تھا۔ میں نے اپنے دل کو راضی کیا اور آخر کار نکاح کے لیے ہاں کر دی۔ نکاح ہو جانے کے بعد میرے جذبات بالکل ہی الگ تھے۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، یوں لگ رہا تھا جیسے میرے سارے خواب چھن گئے ہوں۔ نکاح کے بعد میری ساس میرے پاس آئی اور کہنے لگی تمہاری رخصتی بھی ہم آج ہی کریں گے، حالانکہ اس سے پہلے یہ بات کی ہی نہیں گئی تھی کہ رخصتی نکاح والے دن ہی کی جائے گی۔ بہرحال اب میں کچھ بھی بولتی یا کچھ بھی کرتی، سب کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا تھا۔ یہ بات تو مجھے سمجھ میں آ گئی تھی۔ سمرا بھی بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی کیونکہ یہ سب لوگ بہت ہی عجیب برتاؤ کر رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا جیسے چیزوں کو چھپانے کا شوق رکھتے ہیں۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، پہلے بتانا چاہیے تھا کہ رخصتی آج ہی ہوگی۔ میں جانتی تھی یہ سب یتیم خانے کی مالکن کی چال ہے، اسے تو بس پیسے چاہیے تھے جو اسے مل گئے۔ میری زندگی برباد ہو یا آباد، اس بات سے اس کا کوئی بھی لینا دینا نہیں تھا۔ ناچار مجھے رخصت ہو کر ان کے ساتھ ہی آنا پڑا۔ راستے بھر میں وہ عجیب عجیب طرح سے چھپ چھپ کر باتیں کر رہے تھے، ان کی باتیں مجھے ٹھیک سے سنائی نہیں دے رہی تھیں، لیکن یوں لگتا تھا جیسے کوئی ایسی چیز ہے جس سے میں انجان ہوں اور مجھے اس بارے میں کچھ بھی پتہ نہیں ہے۔ راستے میں مجھے اس بات کا علم ہوا کہ جسے میں اپنی ساس سمجھ رہی ہوں وہ دراصل میری ساس نہیں ہے، بلکہ وہ تو اس نوجوان کی ماں ہے۔ کتنا عجیب ہو رہا تھا نا یہ سب، اب نہ جانے آگے جا کر کن کن رازوں سے پردے اٹھنے والے تھے۔ میں اپنے آپ کو آنے والے وقت کے لیے تیار کر رہی تھی۔ میں اتنی بڑی گاڑی میں پہلی بار بیٹھی تھی، اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ پیسے والے لوگ تھے۔ ایک پل کو تو میں نے سوچا کہ کیا پتہ یہ بھی دھوکہ دہی ہو، خود کو امیر بتا کر وہ مجھے دھوکے سے اپنے ساتھ لے جا رہے ہوں، مگر پھر میں نے خود کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہے، ان کے عادات و اطوار سے ہی لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بہت ہی زیادہ پیسے والے ہیں۔ 1 گھنٹے کے لمبے سفر کے بعد ہم لوگ ایک کوٹھی کے باہر آ کر رک گئے تھے۔ اتنی بڑی کوٹھی، اتنا عالیشان گھر میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ دل خوشی سے بھر گیا کہ اب سے اس کوٹھی پر میں راج کروں گی۔ کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعات میں بھول گئی تھی اور بالکل ہی مگن سی ہو کر اس کوٹھی کو دیکھنے لگی، لیکن پھر تبھی کسی عورت کی آواز مجھے واپس ہوش کی دنیا میں کھینچ لائی۔ میں ان کے ساتھ کوٹھی کے اندر آ گئی۔ کوٹھی باہر سے جتنی عالیشان تھی، اندر سے اس سے بھی کہیں زیادہ خوبصورت تھی۔ میں تو ہونکوں کی طرح ادھر ادھر دیکھے جا رہی تھی۔ لوگ مجھے دیکھ کر عجیب عجیب سرگوشیاں کر رہے تھے، جس کی وجہ سے میں نے خود کو فوراً سے سنبھالا اور ڈپٹا کہ میں تو دلہن ہوں، مجھے ایسی حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ مجھے ایک صوفے پر لا کر بٹھا دیا گیا اور پھر مووی وغیرہ بنوانے کا سیشن شروع ہوا۔ میں اس سب سے بہت زیادہ بور ہو رہی تھی۔ ایک تو بڈھے کے ساتھ بیٹھ کر مجھے تصویریں بنوانے کا کوئی شوق نہیں تھا، اور دوسرا اب میں کافی تھک چکی تھی، صرف آرام کرنا چاہتی تھی، لیکن یہاں پر کسی کو یہ سب نہیں بول سکتی تھی۔
یتیم خانے سے کوئی بھی لڑکی میرے ساتھ نہیں آئی تھی، یہاں تک کہ سمرا کو آنے کی اجازت بھی مالکن نے نہیں دی تھی۔ حالانکہ اس کا بہت دل تھا کہ وہ میرے ساتھ آئے اور اس بات سے واقف ہو جائے کہ میں کن لوگوں کے ساتھ جا رہی ہوں۔ مووی وغیرہ کے سیشن سے فارغ ہو کر مجھے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ میرا بالکل دل نہیں کر رہا تھا کہ اپنے شوہر کو دیکھوں، لیکن مجھے اس کے انتظار میں جاگنا ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے میں آیا۔ میں نے اسے الگ نظر سے دیکھا تو مجھے لگا کہ وہ تو بہت ہی گریسفل ہے اور بہت ہی زیادہ ہینڈسم لگتے ہیں۔ میرے دیکھنے کا نظریہ بدلا تو مجھے ان میں بہت سی اچھائیاں نظر آنا شروع ہو گئیں۔ وہ بہت ہی دھیمے مزاج کے تھے۔ میری شادی کی پہلی رات بہت ہی اچھی گزری تھی۔ میں جو کچھ دیر پہلے سب چیزوں کے بارے میں غلط ہی سوچ رہی تھی، اب میری سوچ یکسر ہی بدل چکی تھی۔ اگلے دن سمرا سے ملنے کے لیے میں یتیم خانے چلی گئی۔ وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے اسے بتایا کہ جیسا ہم سوچ رہے تھے ویسا کچھ بھی نہیں ہوا، دیکھو میں کتنی خوش ہوں۔ ولیمے وغیرہ سے فارغ ہو جانے کے بعد شادی کا تیسرا دن تھا جب ایک دن اچانک سے میں گھر میں بنے تہہ خانے میں چلی گئی۔ وہاں ایک کمرہ بنا ہوا تھا۔ مجھے حیرت تھی کہ اس کمرے میں کیا ہوگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہاں سامنے ایک بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی اور اس میں بہت سے مرد اور عورت اور ساتھ میں بچے تھے۔ یوں لگتا تھا کسی تقریب میں لی گئی ہے۔ ابھی وہ تصویر دیکھ ہی رہی تھی تبھی میرے شوہر میرے پیچھے آ کھڑے ہوئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ تصویر میرے ایک بہت ہی اچھے دوست کی ہے۔ اب وہ مجھ سے بات نہیں کرتا، لیکن ہم ایک تقریب میں گئے تھے، اس وقت اس کی بیوی بھی آئی تھی۔ ہم سب نے مل کر ایک ساتھ تصویر لی تھی۔ مجھے کاروبار میں مصروف رہ کر وقت گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے کبھی شادی کر ہی نہیں سکا۔ اب جب کی ہے تو اتنی پیاری بیوی ملی ہے۔ میں ان کی بات سن کر مسکرا اٹھی۔ دن یوں ہی خوبصورت گزر رہے تھے کہ ایک دن انہوں نے مجھ سے کہا کہ مجھے تم سے ایک بہت ہی ضروری بات کرنی ہے۔ انہیں اس طرح سنجیدہ میں نے کم ہی دیکھا تھا۔ ایسی کیا بات ہو گئی تھی جو وہ اتنا زیادہ پریشان لگ رہے تھے؟ میں نے ان سے پوچھا کہ آخر کیا بات ہے، کوئی پریشانی ہے کیا؟ انہوں نے پھر مجھے دھیرے دھیرے بتانا شروع کیا کہ تمہارے ابا تمہیں ڈھونڈتے ہمارے گھر پر آئے ہیں۔ یہ سن کر میں اچھل گئی۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ابا مجھے ڈھونڈتے ہوئے آئیں گے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ یتیم خانے گئے تھے اور وہیں سے انہیں پتہ چلا کہ تمہاری شادی ہو گئی ہے، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ تمہارے ابا ہی دراصل میرے وہ دوست ہیں جو اس دن اس تصویر میں موجود تھے۔ میں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ تم میرے اس دوست کی بیٹی ہوگی، کیسا اتفاق ہے۔ میں حیرت سے گنگ بیٹھی رہ گئی۔ پھر میرے شوہر نے مجھ سے کہا کہ وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں اور ایک بار بات کرنا چاہتے ہیں، اگر تم چاہو تو ان سے جا کر مل لو۔ میں نے غصے سے کہا نہیں، انہوں نے اتنے سال میں کبھی بھی میری پرواہ نہیں کی اور مجھے یتیم خانے میں ڈلوا دیا، تو اب مجھ سے ملنے کیوں آ رہے ہیں؟ پھر میرے شوہر نے مجھے سمجھایا اور کہا کہ تم ایک بار جا کر ان سے مل لو اور ان کی بات سن لو، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی وجہ ہو۔ اب اپنے شوہر کی بات میں نہیں ٹال سکتی تھی، اس لیے ہاں کر دی، اور اگلے دن ہی ایک ریسٹورنٹ میں اپنے ابا سے ملنے کے لیے میں چلی گئی۔ اتنے سالوں بعد اپنے باپ کو اپنے سامنے دیکھ کر بھی میرے اندر کوئی جذبات نہیں آ رہے تھے۔ یوں لگتا تھا کہ ہمارے بیچ کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، جیسے ہم دو اجنبی ہوں اور اچانک سے ٹکرا گئے ہوں۔ وہ مجھ سے بات کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ان کے چہرے پر ندامت صاف نظر آ رہی تھی، لیکن میرا ارادہ ان کی بات سننے کا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں صرف اور صرف اپنے شوہر کے کہنے پر یہاں پر آئی تھی۔ پھر میرے باپ نے ہمت کر کے کہنا شروع کیا، میں جانتا ہوں میں نے بہت بڑی غلطی کی، تمہیں یتیم خانہ چھوڑ کر آنے کے بعد میں نے اپنی نئی زندگی شروع کر لی تھی، دوسری بیوی کے ساتھ ہنسی خوشی رہ رہا تھا، لیکن اتنے سال بیت گئے، میرے ہاں ایک بھی اولاد نہیں ہوئی۔ میں نے اسے طلاق دے دی اور دوبارہ شادی کی۔ تیسری بیوی سے میری ایک بیٹی ہوئی، لیکن پھر وہ مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کرتی تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میں ایک خود غرض باپ ہوں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے خود غرضی میں ہی تمہیں یتیم خانے میں ڈلوا دیا تھا اور تمہارا دھیان نہیں رکھا تھا، اور جس بیٹی کو میں اپنے ساتھ رکھنا چاہتا تھا وہ خود ہی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تھی۔ میری بیوی بیٹی کی بات بہت زیادہ سنتی تھی اور وہ اس کی بہت لاڈلی بھی تھی، اس لیے جب اس نے کہا کہ مجھے یہاں نہیں رہنا تو وہ اسے اپنے ساتھ لیے اپنے میکے چلی گئی۔ نہ جانے کتنے سال ہو گئے ہیں، میں نے اپنی بیٹی کو دیکھا نہیں، میری بیوی نے بھی مجھ سے طلاق لے لی ہے۔ اب میں اس بھری دنیا میں اکیلا ہوں۔ کہنے کو میری دو بیٹیاں ہیں، لیکن ایک کو میں نے خود چھوڑا اور دوسری مجھے اپنی مرضی سے چھوڑ کر چلی گئی۔ مجھ جیسا بدنصیب انسان کوئی نہیں ہوگا۔
جب مجھے پتہ چلا کہ تم میرے دوست کی بیوی بن گئی ہو تو یہ سن کر مجھے بہت حیرت ہوئی تھی۔ دراصل میں تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یتیم خانے چلا گیا تھا، پرانے ریکارڈز نکلوائے اور تمہارا پتہ کروایا۔ یتیم خانے کی مالکن نے مجھے بتایا کہ تمہاری تو شادی ہو گئی ہے اور تمہارے بارے میں سب بتا دیا، تمہارا پتہ بھی دیا۔ تمہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آیا تو پتہ چلا یہ تو میرے اپنے دوست کا ہی گھر ہے۔ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم سے اس طرح سے ملاقات ہوگی۔ میری اپنے دوست سے زیادہ بنتی نہیں ہے، بس وہ میرے پرانے محلے کا دوست تھا۔ میرا کاروبار وغیرہ سب ڈوب گیا اور میں غریب ہو گیا، لیکن وہ اتنا ہی امیر ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے اس سے نفرت ہے، تم اس سے طلاق لے لو۔ ابا کی بات سن کر میں نے حیرت سے سر اٹھا کر ان کی طرف دیکھا۔ وہ ایک بار پھر سے میری زندگی اپنی خود غرضی اور نفرت کی وجہ سے تباہ کرنے جا رہے تھے۔ میں نے ان سے کہا کہ اب آپ دوبارہ کبھی بھی ایسا نہیں کر سکتے۔ مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت ہے۔ بے شک شروع میں مجھے اس سے محبت نہیں تھی، لیکن اب وہ مجھے بہت ہی عزیز ہو چکا ہے۔ اب آپ میری زندگی سے نکل جائیں اور میری زندگی کو خراب کرنے کے لیے دوبارہ میری زندگی میں مت آئیں۔ جو کچھ آپ نے گزرے سالوں میں کیا وہ ہی کافی ہے۔ شکر ہے میں آپ کے ساتھ پلی بڑی نہیں ہوں۔ ہمیشہ سوچتی تھی کہ کاش میں آپ کے ساتھ رہتی، لیکن اب میں شکر کرتی ہوں، ورنہ آپ کی اس خود غرضی کی وجہ سے میں خود بھی خود غرض بن جاتی اور نہ جانے مجھے کیا کیا سہنا پڑتا۔ دوبارہ میرے شوہر سے رابطہ مت کرنا۔ آج جو میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں صرف انہی کی وجہ سے بیٹھی ہوں، ان کی بات کا مان رکھنے کے لیے، ورنہ آپ سے ملنے کا مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ میرا آپ سے کسی قسم کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ کہہ کر میں وہاں سے اٹھ کر واپس آ گئی۔ پیچھے ابا مجھے آوازیں دیتے رہے۔ میں نے ابا کی آنکھوں میں لالچ کی چمک دیکھ لی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی کہ میرے شوہر کی دولت کی وجہ سے وہ مجھ سے ملنا چاہ رہے ہیں، جبکہ وہ اس بات کو کافی عرصے سے جانتے تھے کہ میں شادی کر کے انہی کے دوست کے گھر میں رہ رہی ہوں اور وہ ملنے کے لیے اب آ رہے تھے۔ ان کی ساری چالیں مجھے اب اچھے سے سمجھ میں آ رہی تھیں۔ اس دن میں نے سارا قصہ وہیں ختم کیا اور سرشاری سے گھر واپس چلی آئی۔ میرے شوہر نے مجھ سے پوچھا کہ کیا بات ہوئی۔ میں نے انہیں ساری بات بتا دی اور کہا کہ اب آپ مجھے کبھی بھی اس بارے میں نہیں کہیں گے کہ میں ان سے ملوں یا بات چیت کروں۔ ہاں، وہ میرے باپ ہیں، اس ناطے میں تھوڑی سی ان کی مدد کر سکتی ہوں، لیکن اس سے زیادہ وہ مجھ سے کوئی توقع نہ رکھیں۔ میرے شوہر نے کہا کہ اس نے ہمیشہ مجھے غلط سمجھا ہے، میں اس کی مدد کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ دراصل اس نے غلط انسان پر بھروسہ کر کے اپنا کاروبار اس کے ہاتھوں میں سونپ دیا تھا اور اسی وجہ سے اسے نقصان اٹھانا پڑا۔ وہ صرف وقت ضائع کرتا رہتا تھا اور میں نے دن رات محنت کر کے اپنا کاروبار کھڑا کیا۔ اس دن کے بعد سے یہ مجھ سے بات نہیں کرتا۔ خیر، تم پریشان مت ہو، اگر تم کہتی ہو تو میں اس کی مدد کر دوں گا۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف ممنون نگاہوں سے دیکھا۔ وہ بہت اچھا انسان تھا۔ آج مجھے سمجھ آ رہی تھی کہ ایک اچھا انسان ہونے کے لیے ہینڈسم ہونا ضروری نہیں ہے، اچھائی تو کسی بھی انسان میں ہو سکتی ہے۔ میں اللہ کا بے حد شکر ادا کر رہی تھی کہ میری زندگی میں میرا شوہر نعمت بن کر آیا ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ اب میں سمرا کو بھی یتیم خانے سے لے آؤں۔ کچھ دن بعد میں اپنے شوہر کے ساتھ یتیم خانے گئی۔ سمرا مجھے دیکھ کر بہت حیران ہوئی اور کہا کہ تم اتنے عرصے بعد آئی ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ کچھ کام نمٹا رہی تھی اس لیے دیر ہو گئی، چلو میں تمہیں لینے کے لیے آئی ہوں۔ مالکن سے بات کر لی ہے، ویسے بھی وہ پیسوں کی بھوکی ہے، اس نے تمہیں ہمارے ساتھ جانے کی اجازت صرف اسی شرط پر دی ہے کہ ہم اسے پیسے دیں، اور وہ ہم نے اسے دے دیے ہیں۔ اب چلو تم سامان پیک کرو، میرے ساتھ میرے گھر میں ہی جا کر رہو گی۔ پھر میں اسے اپنے ساتھ لیے اپنے گھر چلی آئی۔ یہاں آ کر وہ بہت زیادہ خوش تھی۔ میرا ارادہ تھا کہ کچھ عرصے بعد اس کی اچھی جگہ شادی کر دی جائے۔ میرے شوہر ویسے بھی اکثر بزنس ٹرپ وغیرہ پر جاتے رہتے تھے، ایسے میں سمرا میرے ساتھ گھر پر رہتی تو ہم دونوں کے لیے ہی کافی اچھا رہتا تھا۔ ایک ساتھ وقت گزارتے اور ایک ساتھ ہی باتیں کیا کرتے تھے۔ اب ہم گزرے دنوں کو یاد کرتے ہیں اور آنے والے دنوں کی پلاننگ کرتے ہیں۔ اب یہی ہماری زندگی ہے۔